اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفا بہ اسما مبینا۔ یہودیوں کی فطرت کو، یہودیوں کی عادت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے جا کر ہندوؤں کے ساتھ جو گٹھ جوڑ کیا کفار مکہ کے ساتھ، تو یہ آگے بھی اس کا ذکر آ رہا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک اور خود پسندی جو ہے اس کو بیان کیا ہے کہ یہودی کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ الم تر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسهم، فرمایا محبوب آپ نے ان کو نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی بیان کرتے رہتے ہیں، ہر وقت اپنی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بل اللہ یزکی من یشاء، فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے، ولا یظلمون فتیلا، اور کسی پر بھی کھجور کے چھلکے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کھجور کے اندر چھلکا نہیں ہوتا، گٹھلی کے اوپر پتلا سا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فتیلا، فتیلا اس کو کہتے ہیں کھجور کا جو چھلکا ہوتا ہے اندر جو گٹھلی کے اوپر لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا اس چھلکے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ یہودیوں کی ایک طبیعت کو بتایا ہے، فرمایا یہ خود پسند بڑے ہوتے ہیں۔ خود پسند کیا ہے؟ ہر وقت یہ اپنی تعریف کرتے رہتے ہیں، جی ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے قریب ہیں، ہم تو انبیاء کے وارث ہیں، ہم تو یہ سارا کچھ ہے، ٹھیک ہے ہو، لیکن تمہاری کرتوت تو دیکھو، تم نے اپنے نبیوں کے ساتھ کیا کیا ہے، تم نے جو خدا کی جو توحید کا جو عقیدہ تھا اس عقیدے کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنی نیکی پر اترانا شروع کر دے اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جنت کے اندر کبھی بھی نہیں جائے گا جو بندہ اپنی نیکی کو تعریف سننا پسند کرتا ہے، یعنی نیکی کی اور اس کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ یار لوگ واہ واہ کرے کہ واہ بھائی واہ بھائی کمال کر دیتا چودھری نے بھائی، ٹھیک ہے جی۔ تو فرمایا ایسا بندہ، حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا جو اپنی تعریف سننا پسند کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ میں آؤں اور لوگ میرے انتظار میں بیٹھے ہوں تو مجھے دیکھتے ہی لوگ کھڑے ہو جائیں، میرا استقبال کرنا شروع کرے، حضور نے فرمایا وہ بھی شخص اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کے اندر بنا لے۔ یعنی جس کے دل میں یہ خواہش ہو کہ میں آؤں اور لوگ میرے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تو یہودیوں کی کیونکہ یہ عادت تھی کہ وہ ہر وقت ان کے پاس ایک ہی بات ہے، جی سارے نبی تو ہمارے پاس آئے ہیں، ہم تو بڑے لاڈلے ہیں، ٹھیک ہے جی، نحن ابناء اللہ و احبہ، ہم اللہ کے بیٹے بھی ہیں اور اللہ کے پیارے بھی ہیں، یہ کہتے تھے یہودیوں کی۔ تو یہ بات جو ہے وہ عام تھی، وہ کہتے جی ہم کیونکہ رب کے بڑے قریب ہیں، ہم کیونکہ انبیاء کے وارث ہیں، فلہذا ہمارے لیے تو جنت بالکل جو ہے وہ حلال ہے، ہم جہنم میں اگر گئے بھی صحیح، تو یہودیوں کا باقاعدہ یہ عقیدہ ہے، وہ کہتے جی اگر ہم جہنم میں بھی گئے تو ہم صرف اور صرف 40 دن کے لیے جائیں گے، وہ بھی صرف اسی وجہ سے کہ ہمارے بزرگوں نے جو 40 دن بچڑے کی پوجا کی تھی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں جہنم میں ڈالا بھی صحیح، اب تو ڈالتا نہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم میں ڈال بھی دیا تو ہم صرف اور صرف 40 دن کے لیے جہنم میں جائیں گے، اس کے بعد نکال کے پھر ہمیں جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس خود پسندی کی جو ہے وہ آگے بیان فرمایا بل اللہ یزکی من یشاء، فرمایا کہ یہ کیسے بے وقوف ہے، اپنے آپ کی تعریفیں کرتے پھرتے۔ ہمارے ہاں کئی چودھری ہوتے نا، وہ صرف اپنے آپ کو چودھری کہتے ہیں، باقی دوسرا کوئی ان کو نہیں کہتا، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پاک کون ہے؟ فرمایا بل اللہ یزکی من یشاء، فرمایا پاک صرف اور صرف وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ پاک کر دے، ہاں رب جسے قرب عطا فرما دے۔ لیکن تھوڑا گناہ تو نہیں نا کہ نبیوں کو انہوں نے پکڑ کے قتل کر دیا، شہید کر دیا، پھر اس کے بعد جناب عزیر علیہ السلام کو اپنا خدا کا بیٹا بنا کے بیٹھ گئے۔ میں ایک تو گناہ اتنے کیے اور اوپر سے جناب اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پاک صاف بڑے ہیں، ہم تو نیک بڑے ہیں، میں تمہاری کوئی پاکیزگی نہیں ہے، پاکیزگی کس کی ہے؟ فرمایا بل اللہ یزکی من یشاء، رب جسے پاک کرے پاک صرف اور صرف وہی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہاں دیکھیں سب سے بڑی پاکیزگی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ
یہ پاکیزگی ہے. فرمایا کہ اگر تمہیں پاک صاف ہونا ہے تو پھر میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. ولا یظلمون فتیلا، میں قیامت کے دن رب کھجور کے چھلکے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا. آگے دیکھیں فرمایا انظر کیف یفترون علی اللہ الکاذب، میں محبوب ذرا ان کو دیکھو تو صحیح، یہ اللہ پر جھوٹ کیسے بول رہے ہیں. کتنی ڈٹھائی کے ساتھ کہہ رہے جی ہم تو بڑے نیک لوگ ہیں، ہم تو بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، ہم تو جناب بڑے رب کے قریب ہے. ٹھیک ہے. وَكَفَىٰ بِهِ اسْمٌ مُبِينًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا یہی گناہ ہی ان کے لیے کافی ہے. یہ جو کہتے پھرتے نا جی ہم رب کے بڑے قریب ہیں، تو میں محبوب ذرا ان کو دیکھو تو صحیح کہ یہ کیسے رب پر جھوٹ بول رہے ہیں. ہوتا نا کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ منہ پر ہی جھوٹ بولتے جائیں گے، شرم ان کو پھر بھی نہیں آئے گی. ایک ہوتا نا پیٹھ پیچھے چلے یار کسی کی برائی کو کر دیتا ہے، تو بعد جب سامنے آتا تو بندے کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ یار میں نے ایسی بات کی تھی. ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ یہودی ایسی خبیث الفطرت قسم کے یہ لوگ ہیں کہ یہ ان کو جھوٹ بولتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی ہے، رب کے سامنے رب کے رسول کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں ہم تو رب کے بڑے مطلب نیڑے تیڑے ہیں. اچھا یہی بات آج مسلمانوں کے اندر نہیں ہے کہ ہم تو رب کے بڑے قریب ہیں، ہم تو عاشق رسول ہیں، ہم تو جناب یار دن رات جو ہے وہ تعریفیں کرتے رہتے ہیں. یہودی کہے میں جنتی ہوں، اور مسلمان کا آج کا مسلمان سارا دین کو چھوڑ کر کہہ رہا ہے میں بھی جنتی ہوں. یہودیوں نے انبیاء کی گستاخیاں کی، عقیدہ توحید کی گستاخی کی، انہوں نے پھر بعد میں یہی نعرے لگائے، انہوں نے کہا جی ہم تو جنتی ہیں. اور آج کا مسلمان حضور کا سارا دین چھوڑ کے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑنے کے بعد آج یہ بھی یہی نعرہ لگا رہا ہے کہ میں تو جنتی ہوں. ایسا سوچنے والی بات ہے کہ جو بات ان کے اندر تھی وہی بات ان کے اندر ہے. ان کو بھی ایک بات مار گئی کہ ہم کیونکہ انبیاء کے وارث ہیں فلہذا ہم جنتی، ہمیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آج کے مسلمان کو بھی یہی بات ماری جا رہی ہے کہ ہم امام الانبیاء کی امتی ہیں فلہذا ہمیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں. حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اما عائشہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو فرمایا، کیا فرمایا؟ فاطمہ اگر رب حساب لینے پہ آ گیا تو پھر دیکھ لینا، پھر یہ نہ سمجھنا کہ تو میری شہزادی ہے فلہذا بچ جائے گی. اگر اپنا حساب جو پورا کر کے جانا، یہ نہ کہ سمجھنا کہ تو میری شہزادی اس وجہ سے بچ جائے گی. حالانکہ یہ تو بات سوچی بھی نہیں جا سکتی ہے جی شہزادی کائنات ہو، خاتون جنت ہو، لیکن حضور اس کو فرما رہے، فرمایا فاطمہ اگر رب کے عذاب سے بچنا تو پھر عمل کرنا پڑے گا. یار حضور کی بارگاہ کے اندر ایک صحابی آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ میں جنت کے اندر بھی آپ ہی کے ساتھ ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا پھر عمل کر. ہے کیا فرمایا؟ میں پھر عمل کر. عمل جتنا کرتا جائے گا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ تجھے میرا قرب عطا فرماتا جائے گا. حضور کے کتنے صحابہ ہیں جن کی ساری ساری رات، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ تو چھوڑے وہ تو بڑے لوگ ہیں نا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا وصال ہو گیا نا، امام صاحب کے گھر کے جو ہمسایہ تھا وہ یہودی تھا. امام اعظم ابو حنیفہ کا جو ہمسایہ تھا وہ یہودی تھا. جس رات آپ کا وصال ہو گیا تو اگلی رات یہودی کی بیٹی کہہ رہی ہے، کہتی ابا یہاں پہ کھجور کا درخت ہوتا تھا وہ کہاں گیا؟ یہاں کھجور کا درخت تھا، ٹھیک ہے جی، رات کو ایک ستون یہاں پہ نظر آتا تھا، وہ ستون کہاں ہے؟ تو یہودی کہنے لگا پہلے بیٹی وہ ستون نہیں تھا، وہ مسلمانوں کا جو امام ہے امام اعظم ابو حنیفہ ہے، وہ ساری ساری رات قیام کیا کرتا تھا. وہ کوئی ستون نہیں کھڑا ہوتا تھا، وہ قیام تھا ان کا جو ساری ساری رات ان کی ایسے گزر جاتی تھی. ٹھیک ہے، یہ وہ ہے جو پوری امت کا سب سے بڑا امام ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں قیامت کے دن رب اعلان کرے گا اس امت مصطفیٰ کا سب سے بڑا عالم کھڑا ہو جائے، امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے ہو جائیں گے. اس امت کا اتنا بڑا عالم دین ہو اور ساری رات قیام کے اندر گزر جاتی ہو. ٹھیک ہے، تو صحابہ تو پھر بھی صحابہ تھے، وہ تو بڑے لوگ تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کی طبیعت دیکھ لے اور آج کے مسلمان کی طبیعت دیکھ لے. جو چیز ان کو خراب کر رہی ہے جی ہم تو کیونکہ لاڈلے ہیں لہٰذا ہماری بخشش ہی بخشش ہے. اور یہی وجہ آج ہمارے مسلمانوں کا حال دیکھ لے، نعت خان حضرات جنتوں کی ٹکٹیں لے پھرتے ہیں. اور پھر سب سے بڑا غرق دیکھیں ان کا کیا ہوتا ہے، نعت شریف پڑھ رہے ہیں. نعت کس کی ہوتی بھلا؟ حمد کس کی ہوتی ہے؟ حمد کے اندر جو تعریف ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، نعت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس کے اندر اپنا بندہ جو ہے وہ نذرانہ پیش کرتا ہے، اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے. نعت خان کھڑے ہو کے کہتا ہے جی حاجی صاحب یہ شعر آپ کی نظر ہے. بے وقوف تو رب کی رسول اللہ کی بارگاہ اقدس میں پیش کر رہا تھا، یہ حاجی صاحب کی نظر کیسے ہو گیا؟ کیونکہ حاجی صاحب نے 500 روپے پکڑایا ہے.
کہتے جی حاجی صاحب یہ آپ کی نظر ہے، یہ شیر چودھری صاحب کی نظر ہے، یہ شیر فلانے صاحب کی نظر ہے، تو میں پوری جو نعت تھی وہ کہاں گئی؟ پتوکی کے اندر محفل تھی، وہاں میں گیا تو وہاں سیم یہی کام، ہمارا ایک نقیب کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا یہ آپ کی نظر ہے، یہ آپ کی نظر ہے، یہ آپ کی نظر ہے۔ میری تقریر کی باری ہے، میں نے کہا مجھے یہ بتا سارے شعر تو نے ان کی نظر کر دیا، رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا پیش کیا ہے؟ تو کیا اس نے 100 روپے دیا ہے؟ بھی سارے شعر تو تم نے پوری محفل کی نظر کر دیے پیسے لینے کی خاطر، تو پھر بتا جس بارگاہ اقدس میں تو نعت پڑھ رہا تھا پھر وہاں کیا پیش کیا ہے نا سوچنے والی بات۔ اور ہماری قوم کھڑی ہے اوپر پیسے پھینکنے کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے دیکھیں جی، میں علم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ بڑی کمال کی آیت ہے۔ ہوا یہ کہ غزوہ احد کے اندر جب مسلمانوں کا نقصان ہو گیا نا جانی، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، تو قبیلہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کیونکہ وہاں پہ موجود تھے مدینہ طیبہ کے اندر، قبیلہ بنو نذیر کے نا کعب بن اشرف جو ان کا سب سے بڑا سردار تھا، اس نے 70 بندے یہودیوں کے لیے اور 70 بندے یہودیوں کے لینے کے بعد یہ مکہ آ گیا، اور آ کر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ اس وقت کلمہ نہیں پڑا تھا، تو ان کو آ کے کہنے لگا جی آپ اس طرح کریں، آپ آ کر مدینہ پر دوبارہ چڑھائی کریں، دوبارہ حملہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو حضرت ابو سفیان نے کہا تم اہل کتاب ہو، وہ بھی اہل کتاب ہے، ہو سکتا ہے کل ہم یہاں سے نکلے اور وہاں پہنچے اور تم ہمارے ساتھ غداری کر جاؤ اور ان کے ساتھ مل جاؤ۔ پھر کعب بن اشرف یہودی نے کہا، اس نے کہا اس طرح کرتے ہیں، جس طرح تمہیں یقین آتا ہو ہم تمہیں اس طرح یقین دلانے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا اس طرح کرو، پھر ہمارے جو بت ہیں ان کو سجدے کرو۔ انہوں نے 2-4 سجدے ٹھوک دیے۔ دیکھیں جی حسد بندے کو کہاں تک لے جاتا ہے یار، نبی اعظم کے حسد کی وجہ سے بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، ابو سفیان نے شرط رکھی، انہوں نے کہا جناب اگر آپ واقعی ہمارے ساتھ ہیں اور اگر ہم مدینہ پر چڑھائی کر دیں تو آپ ہمارا ساتھ دیں گے، ہم کیسے یقین کریں؟ انہوں نے کہا جناب جیسے مرضی۔ انہوں نے کہا ہمارے بت کو سجدہ کرو، ہم مان لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بے وقوف لانتے ہو تم، اہل کتاب ہو کر تم نے جو ہے وہ جا کے مکہ کے اندر کیا کر دیا، تم نے بتوں کے سامنے جا کے تم نے سجدہ کر دیا۔ حسد بندے کو کہاں تک لے جاتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، فرمایا محبوب آپ نے دیکھا نہیں ہے وہ جن لوگوں کو کتاب میں سے حصہ دیا گیا تھا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، بتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، شیطان پر بھی ایمان لاتے ہیں، حالانکہ انہوں نے سجدہ کیا تھا، ایمان نہیں لائے تھے، صرف اور صرف ان کو راضی کرنے کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے وہ زرداری کا پٹھا ہے نا، اولو کا پٹھا، ٹھیک ہے، اس نے جا کے ٹل کھڑکایا کہ نہیں کھڑکائے ہے جی، صرف ہندوؤں کو راضی کرنے کے لیے، ان سے ووٹ لینے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ شیطان اعظم شیطان خان نے 1100 کروڑ روپیہ لگا دیا ہے وہاں پر گردوارے کے اندر، کیوں؟ سکھوں کو راضی کرنے کے لیے 1100 کروڑ روپیہ لگایا ہے۔ آپ جا کے دیکھیں وہ کون سا وہ ہے گردوارہ، نہیں جہاں پہ پیسے لگائے تھے عمران خان نے، وہ یار ادھر مشہور ہے، بہرحال سمجھ آئی نا، نام بول گیا اس کا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف سکھوں کو راضی کرنے کے لیے ایک بندے نے 1100 کروڑ روپیہ لگا دیا ہے، اور زرداری کا پٹھا جا کے جناب ٹل کھڑکا رہا ہے، بلکہ وہاں پہ ان کے جو پتھر ہے نا کالا، اس کے اوپر باقاعدہ وہ دودھ پھینک رہا ہے۔ اور ایک بہت بڑا مولوی ہے، بڑا مشہور ترین مولوی ہے ایک مسلک کا، ٹھیک ہے نا جی، بڑی رو ایک دعا مانگتا ہے ریاست مدینہ کی، یا اللہ میں ریاست مدینہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اس نے جا کے جو باقاعدہ ٹل کھڑکائے ہیں، ہندوؤں کے مندر کے اندر گیا ہے، اور سکھوں کے وہ بابا گرو نانک کے جو مزار ہے ان کا جو اس کی قبر بنی ہوئی ہے، وہاں پہ جا کے اس نے جا کے چادر سارے چڑھائی ہے۔ دیکھیے یار کہاں تک پہنچ چکی ہے ہماری قوم۔ یہ پرسوں چوتھ نا پچھلے ہفتے کے اندر فیس بک پر ایک خبر آئی، اپنا تصویر آئی ہے، 2 بندے فرعون کی ممی پر کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے ہیں، فاتحہ خانی کر رہے ہیں۔ ہاں یہ پرسوں پچھلے ہفتے کے اندر آئی ہے، یہ میں نے گروپوں کے اندر بھیجی تھی۔ کم سے کم یار اپنی اولاد کو اتنا دین تو پڑھایا کہ فرعون کی لاش پر کھڑے ہو کے لوگ فاتحہ خانی کر رہے ہیں۔ اب بتائیں جب دجال آئے گا یہ لوگ کیا کچھ نہیں مانیں گے؟ بڑا کچھ مانیں گے۔ جب ایمان کی حالت یہ ہو، دجال تو پتہ نہیں کیا کچھ کر کے ان کو دکھائے گا۔ دجال تو آنکھوں کے سامنے مردے زندہ کر دے گا، دجال تو جناب اللہ سارا کچھ کر کے دکھائے گا، دجال تو جنت بھی دکھا دے گا، جہنم بھی دکھائے گا، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے مردے زندہ کر دے گا۔ جب وہ کہے گا میں خدا ہوں، لوگ نہیں مانیں گے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جن لوگوں کو کتاب میں سے حصہ دیا گیا ہے انہوں نے کیا کیا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، اور بتوں پر ایمان لے آئے ہو، بتوں کو جا کے تم نے سجدے کرنے شروع کر دیے ہیں، والطاغوت، اور شیطان کو تم نے جا کے سجدے کرنے شروع کر دیے ہیں، شیطان پر تم ایمان لائے ہو۔ اچھا انہوں نے آگے کیا کہا، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا کعب بن اشرف کو، کہا کعب بن اشرف تو بھی اکیلا بیٹھا ہے، میں بھی اکیلا بیٹھا ہوں، یہ بتا سچا کون ہے ہم میں سے، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سچے ہیں یا ہم سچے ہیں، صرف اتنی بات بتا۔ اب اس خبیث نے کہا، اس نے کہا بھی بات بڑی بڑی آ گئی ہے کہ اب اگر میں بتاتا ہوں کہ وہ سچے ہیں تو پھر ہماری تو ساری کیتی کرتی پر لعنت پھر جائے گی، ویسے بھی ٹھیک ہے نا۔ تو اس خبیث نے کہا، اس نے کہا تم سچے ہو، انہوں نے کہا اگر وہ سچے ہوتے تو ہم ان کا ساتھ دیتے، ٹھیک ہے نا، تم سچے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمایا وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، فرمایا کہ وہ لوگ یعنی جنہوں نے سجدے کیے یہودیوں نے وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ، یہ لوگ جا کر کافروں کو کہتے ہیں أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اوے مسلمانوں سے تم زیادہ ہدایت یافتہ ہو۔ کافروں کو کہتے ہیں تم سیدھے راستے پر ہو، مسلمان سیدھے راستے پر نہیں ہے۔ بتاؤ اس وقت یہودی کہہ رہا تھا کہ یار مسلمان سیدھے راستے پر نہیں ہے، کفار مکہ کو کہہ رہا کہ تم سیدھے راستے پر ہو، ٹھیک ہے، یہودی کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے۔ اور آج کا مسلمان کہتا ہے جی مسلمان جو ہے وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے، انگریز سارے ترقی کر گئے ہیں، وہ تو ان کے اندر تو انسانیت ہی بہت زیادہ ہے۔ کل کا یہودی کافر کو اچھا سمجھے وہ تو یہودی، اور آج کا مسلمان جب کافر کو اچھا سمجھ رہا ہے وہ صرف کیا ہے کہ ان کی تھوڑی سی دو چار ویڈیو آتی ہے، ان کے اوپر سارے جناب منٹ مار کے یہ انسانیت تو اس کو کہتے ہیں، جو کتے کو باہر نکال رہے ہیں، انسانیت تو اس کو کہتے ہیں، بلی کو باہر نکال رہے ہیں۔ یہ آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، ایک بندے نے اپنا گھر بیچ کر ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا کہ پوری گرمیوں کے اندر اپنا گھر کی چھت تک اس نے بیچ ڈالی ہے۔ یہ مسلمان نہیں، صرف کس لیے؟ اس نے کہا جی 1000 بندہ روز میرے پاس آ کے پانی پیتا ہے، فی سبیل اللہ پانی پیتا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے یہ سارا کا سارا انتظام اپنے گھر کی چھت کے جو ٹی آر گارڈر تھے وہ سارے بیچ ڈالے۔ کوئی سوچ سکتا ہے یار یہ مسلمانوں کا جذبہ ہے؟ کل کا یہودی کہہ رہا کافر اچھا ہے، اور آج کا مسلمان خود کہہ رہا کلمہ پڑھنے کے بعد ہی کافر تو زیادہ اچھا ہے۔ کافر کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ مجھے آپ بتائیں، کافر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور تمہارا خالی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک طرف، کس طرح مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اچھا رب کا کمال دیکھیں پھر رب نے کیسے فرمایا جن لوگوں نے کافروں کو اچھا سمجھا نا، ذرا رب کا کرم دیکھیں، رب کا اعلان دیکھیں، اولئک الذین لعنہم اللہ، فرمایا جو بندہ کافر کو مسلمان سے زیادہ اچھا سمجھے، فرمایا رب کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر۔ اور آج یا محلے گلی محلے کے اندر دیکھنا، جو بندہ کافر کو زیادہ اچھا سمجھے مسلمان کے مقابلے میں، اسے رب کا یہ فرمان سنا ہے، میں جو بندہ کافر کو اچھا کہہ رہا ہے اور مسلمان کو خراب۔ دیکھیں نا جی، کسی بھی معاشرے کے اندر سارے حاجی تو ہوتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر یہ اور بات ہے کہ ان کی برائیاں نہیں دکھائی جاتی، ہماری برائیاں دکھائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو کسی معاشرے کے اندر کوئی سارے اچھے نہیں ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، جو شخص ان کو اچھا سمجھے کافروں کو اور مسلمانوں کو جو ہے وہ غلط سمجھے، ایسے لوگوں پر رب کی لعنت ہے۔ کیوں؟ ایک بندہ رب کو مان رہا ہے، ایک بندہ ساری زندگی کو جو ہے وہ سارا کچھ کرتا رہے، رب کو مانا ہی نہیں ہے، وہ بندہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے بھائی؟ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، اب دیکھیں رب کی لعنت جس پر ہو جائے اس کا ہوتا کیا ہے؟ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور رب جس پر لعنت کر دے پھر اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا ہے۔ رب کی لعنت ہی جس پر پڑ گئی، دیکھیں نا پیچھے قرآن مجید کی آیت گزری ہے، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہودیوں پر رب کی لعنت ہے۔ رب نے یہودیوں پر لعنت بھیجی ہے، یہاں پر اس بندے پر لعنت بھیجی ہے جو کافر کو اچھا سمجھتا ہے، جو یہودی کو اچھا سمجھتا ہے، جو عیسائی کو اچھا سمجھتا ہے، جو ہندو کو اچھا سمجھتا ہے، جو سکھ کو اچھا سمجھتا ہے، جو بدھ مت، جین مت، جتنے بھی دنیا کے اندر مذاہب موجود ہیں، مجھے بتائے جتنے بھی مذہب ہوں ان میں سے کسی مذہب کو یا کسی مذہب کے پیروکار کو اچھا سمجھ لے، اس کے کسی کام کو اچھا سمجھ لے، رب فرماتا ہے میری لعنت ہے ایسے بندے پر۔ کہ تجھے مسلمان نظر نہیں آیا؟ ہم لوگ ولایت ڈھونڈتے ہیں نا، ولی ڈھونڈتے ہیں، ولایت کا پہلا درجہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ علماء فرماتے اس لحاظ سے ہر مسلمان اللہ کا ولی ہے۔ کس لحاظ سے؟ یہ کلمے کی وجہ سے۔
میں ولایت کا، کیونکہ دیکھیں نا جی باقی درجات آتے ہیں بعد میں. جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا اب نماز پڑھنا شروع کریں گے درجہ بڑھنا شروع ہو جائے گا، روزہ رکھیں گے درجہ بڑھتا جائے گا، حج کریں گے درجہ بڑھتا جائے گا، نفل پڑھیں گے درجہ بڑھتا جائے گا، صدقات خیرات کریں گے درجے بڑھتے جائیں گے. باقی ہیں درجات لیکن کلمے کے بعد ہیں. جیسے کلمہ پڑھنے کے بعد عمل کرتے جائیں گے درجے بڑھتے جائیں گے. اگر بنیاد ہی نہ ہو، مسلمان کے پاس بنیاد تو ہے نا کم سے کم. یہ تو ہماری کمی بیشی ہے کہ ہم نے جو وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کے لیے بنائے ہیں. تو اس لیے یہ یاد رکھیں سب سے پہلی خوبی جو مسلمان کے اندر ہے وہ صرف اور صرف کلمے کی بنیاد پر ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.